بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت اگرچہ سب کچھ نہیں، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی امور میں اپنے خاص بندوں کے رویے کو قرآن میں نازل فرمایا۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 67۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، اذا، جب، انفقوا، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواما، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول خرچی سے مراد دراصل حاجت سے زائد خرچ کرنا، اور کنجوسی سے مراد ضروری جگہ پر بھی خرچ نہ کرنا۔ یہ دونوں بیماریاں اللہ والوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ توازن اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی 29ویں آیت مبارکہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کو یہاں پر نقل فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک تنگ نہ کرو، اور نہ ہی اسے ہر لحاظ سے کھلا رکھو، بلکہ تم بیٹھو گے، تم اس حالت میں پھر ملامت کی حالت میں تنگ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو یہ توازن اور اعتدال کی پالیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اور پھر ایک اور روایت جو کہ مفہوم کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے،
کہ جو شخص افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر یا محتاج نہیں ہوتا۔ اور مسند البزار کی ایک روایت ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں میانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے۔ یہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے ان پر کلام ہے، لیکن اگر مفہوم پر غور کیا جائے تو یہ قابل حجت بن جاتی ہیں۔ پھر امام حسن بصری کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا ہی خرچ کرو یہ اسراف نہیں ہے۔ اور امام ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کا فرمان ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جہاں کہیں تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھ جاؤ وہیں فضول خرچی اور اسراف ہے۔ اور بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے اسراف اور فضول خرچی میں آتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے مختلف اہل علم نے اس کی مناسبات ذکر کی ہیں، جس طرح کہ تفسیر شربینی میں ہے کہ رب کائنات نے پہلے افعال کا ذکر کیا، پھر اقوال کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں خرچ کا ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب افعال اور اقوال کا ذکر کیا جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہیں، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے فوراً کافروں کے اس قول کا تذکرہ کر دیا، او یلقا الیہ کنز، یہ 8ویں آیت مبارکہ گزری ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا جواب یہاں پر دے دیا کہ اصل غنا یہ ہے کہ انسان توازن اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ سورۃ الاعراف 31ویں آیت مبارکہ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور پھر جو حدیث میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بتا چکا ہوں، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روایت مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو باقاعدہ طور پر سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کر آئے ہیں۔ 1971ویں حدیث ہے، اور سنن نسائی میں 1305ویں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے 5783، سنن نسائی میں ہے 5559، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ کرو، پہنو بھی، لیکن نہ تو تم لوگ مخیلہ سے کام لو، مخیلہ کا معنی تکبر، اور نہ ہی تم فضول خرچی کرو۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہر معاملے میں توازن اور اعتدال کی راہ پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن عطیہ نے فرمایا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوام کا معنی معتدل، اور یہ توازن اور یہ اعتدال ہر انسان کے اپنے اپنے حالات کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک خاص چیز کی طرف میں یہاں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ قرآن بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے، کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہماری اکثریت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال فضولیات میں نہیں اڑا رہی؟ سگریٹ نوشی، اسی طریقے سے
اور بہت سارے فضول اخراجات ہم نے اٹھا رکھے ہیں۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہیں ضروریات اور ایک ہیں تعیشات۔ ضروریات پر خرچ نہ کرنا بخیلی ہے، اور تعیشات پر حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسراف کی تعریف اہل علم نے کی ہوا تجاوز الحد فی النفقہ ولو فی وجوہ الحلال، کہ ایک انسان حد سے تجاوز کر جائے خرچ کرنے میں، بے شک وہ حلال پر ہی خرچ کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اہل علم نے نقل فرمایا ہے، کفا بالمرء صرفا ان یأکل کل ما یشتہی، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو وہ چاہے اسے کھانا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کھانا کھاتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لباس پہنتے تھے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ ان کے نزدیک تلذذ یا تنعم، لذت اور نعمت کا تصور نہیں تھا، اور ان کا لباس بھی فخر یا تزین کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اہل و عیال کے اخراجات کی صورتحال کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاسراء کی 29ویں آیت مبارکہ بھی، اور یہ وَلَمْ يَقْتُرُوا یہ تقتیر سے ہے۔ تقتیر کا معنی تضییق فی النفقۃ الواجبہ، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی انسان خرچ نہ کرے۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وَهَذَا الْإِنفَاقُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ، یہ جو خرچ کرنا ہے یہ لوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے، اپنے مالی حالات کو ہر انسان بہتر سمجھتا ہے۔ بنیادی بات جو شریعت نے یہاں پر ہمیں سمجھائی ہے وہ ہے کہ خرچ اخراجات میں دونوں باتوں کو مد نظر رکھا جائے، نہ تو انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے فضول خرچی کرے، اور نہ ہی اس قدر تنگی ہو کہ زندگی کی گاڑی کو چلانا مشکل ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طبقات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں اس قدر کنجوسی سے کام لیتی ہے، اور بعض لوگوں کو ایک اور بیماری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ گھر کی چار دیواری میں وہ کنجوس ہوتے ہیں، اور باہر اپنے دوستوں کے معاملات میں وہ فضول خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، کنجوسی اور فضول خرچی، ایک ہی شخص میں دونوں صفات پائی جائیں یا کوئی ایک پائی جائے، شریعت کی نظروں میں یہ دونوں ہی درست نہیں ہیں، بلکہ توازن اور اعتدال والا راستہ ہی اصل ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔